الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين والنبي لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء قابل قدر حاضرین و سامعین کرام، ستمبر کا مہینہ اور پھر خصوصاً ستمبر میں 7 ستمبر کا دن ہمارے ملک عظیم پاکستان کی تاریخ کا وہ عظیم دن ہے کہ جس دن ہمارے ملک کے آئین میں اور قانون میں اسلام اور نبوت اور رسالت کے اور دین کے غدار قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور وہ فتنہ کہ جو ابتدا ہی سے پاکستان بننے کے بھی مخالف تھا، اور جب پاکستان بنا تو اس کی ترقی کے بھی مخالف تھا، اور اندرونی اور بیرونی طور پر سازشوں میں مصروف تھا اور پاکستان کو توڑنے میں مصروف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی، مقابلے کیے، اور بالآخر 1974 7 ستمبر کے دن ان کو آئین پاکستان میں اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اسی حوالے سے ہمارے ملک میں 7 ستمبر کا دن یوم ختم نبوت کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور ہر سال یہ عزم کیا جاتا ہے، یہ ارادہ کیا جاتا ہے، اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اور دین کے غداروں کو، اور خصوصاً جو شخص انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کوئی بھی جماعت یا فرقہ ناموس رسالت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چاہے گا، اس کی اس ملک میں کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی جو شان ہے، یہ آپ کی جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ خصوصیات عطا کی ہوتی ہیں کہ جو کسی اور کو عطا نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بہت ساری خصوصیات دی تھیں جو ہمارے لیے نہیں ہیں، جو اور انبیاء کرام کے لیے نہیں ہے۔ ان خصوصیات میں سے ختم نبوت کا معاملہ یہ آپ کی خصوصیت میں سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے
کہ اب قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آسمانوں سے زمین پر تشریف فرما ہوں گے تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرکت کریں گے، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ ان کی نبوت کا جو دور تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب وہ نبی بن کر نہیں بلکہ اس امت کے لیے مصلح بن کے آئیں گے، اور دجال کا مقابلہ کرتے ہوئے قرب قیامت میں دجال کو اس صفحہ ہستی سے مٹائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کو اللہ نے تاجدار ختم نبوت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نور نبوت تھی اور نور بصیرت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس بے شمار علم کے خزانوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو غیب کی خبریں عطا فرمائیں، ان میں ایک بات یہ بھی واضح طور پہ موجود تھی کہ حضور نے ارشاد فرما دیا تھا اپنی زندگی میں کہ سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون، اے میرے امتیوں، ان قریب میری امت میں 30 ایسے جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ایسے جھوٹے اور دھوکہ دینے والے پیدا ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک شخص ان 30 میں سے یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ لیکن اے میرے امتیوں، اچھی طرح سن لو اور یاد رکھو، انا خاتم النبیین، میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے، اللہ کے دیے ہوئے اس علم سے جان لیا تھا کہ میرے بعد قیامت تک 30 باقاعدہ ایسے شخص آئیں گے جن کی نبوت کی آگے پھر بات بھی چلے گی، جن کو ماننے والے بھی ہوں گے، ان کی تعداد 30 ہوگی، اور ان میں سے ہر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں، آپ کے آخری ایام میں، مسلمہ جو کہ رہنے والا تھا یمامہ کا، عرب کا رہنے والا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جہاد ہوا اس مسلمہ کذاب کے ساتھ، وہ ایک بڑا ہی بہترین اور بے مثال قسم کا جہاد تھا۔ اور پھر اسی جہاد میں، اسی جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے پرچم کو سر بلند رکھتے ہوئے مسلمہ کذاب کو شکست دی، اور پھر وہ واصل جہنم ہوا۔ تو شروع دن سے ہی یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ اسی لیے ختم نبوت کا جو یہ معاملہ ہے، یاد رکھیے یہ امت کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک بڑا حساس قسم کا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی شخص کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کیا اس کی نبوت ماننے کے لیے امت تیار ہو جائے گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ نے مجھے یہ خصوصیت عطا کی ہے، یہاں تک کہ امام مسلم کی یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی۔ 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی تمام مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا گیا۔ حضور نے فرمایا اس میں یہ بات واضح طور پہ لکھی گئی ہے ان محمدن خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ تو جب لوح محفوظ میں بھی یہ لکھ دیا گیا، اور پھر قرآن نے بھی یہی کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور بے شمار مقامات پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ایک شخص
اپنے آپ کو مومن تو کہلواتا ہے، کلمہ طیبہ تو پڑھتا ہے، لیکن اس عقیدے کو وہ نہیں مانتا، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، حضور کے بعد اور بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، یا نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو بھی نبوت کا اعلان کرے گا بالکل وہ نبی ہوگا۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یاد رکھیے وہ ایمان سے بالکل خارج ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلوانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شروع دن سے لے کر آج تک ہر دور میں اس امت کے اکابرین نے، اس امت کے مخلص لوگوں نے اور کامل ایمان والوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، لیکن ان جھوٹے مدعیان نبوت کا مقابلہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت چونکہ قرآن و حدیث سے واضح ہے، صحابہ کے زمانے میں صحابہ نے بے شمار قربانیاں دی، بعد میں تابعین نے قربانیاں دی، تبع تابعین نے قربانیاں دی، ہر زمانے میں یہ فتنہ جب بھی اٹھا اور جس نام سے اور جس لیبل سے بھی اٹھا، امت نے ان کا مقابلہ کیا۔ اور اگر قرآن و حدیث کی بات کی جائے تو جہاں قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں، یاد رکھیے وہاں صرف ہم انسانوں ہی کا نہیں بلکہ جانوروں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسا کہ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے، اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو تحریر کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب غزوہ خیبر ہوا، خیبر کی جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو شکست دی اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی، تو جب مال غنیمت اکٹھا کیا گیا اس میں جانور بھی تھے، ان جانوروں میں مال غنیمت میں ایک گدھا بھی تھا، دراز گوشت جس کو کہا جاتا ہے فارسی میں، وہ گدھا وہ بھی ان جانوروں میں تھا مال غنیمت میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو تقسیم کرنا مجاہدین میں شروع کیا، تو وہ گدھا، وہ دراز گوشت آگے بڑھا، اور آگے آتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی دی۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ہم اس کی اور سرکار کی باتوں کو سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے اس کو قوت گویائی دی، یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور کے ساتھ جانور بھی کلام کرتے تھے اور آپ ان کی بولیوں کو سمجھتے تھے، اور کبھی کبھی وہ بولیاں وہاں پر موجود صحابہ کرام بھی سن کے سمجھ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ وہ گدھا آگے بڑھا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تقسیم سے نکال دیجئے اور مجھے اپنی خدمت میں رکھ لیجئے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بھئی اس کی کیا وجہ ہے کہ تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دادا کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے 60 ایسے گدھوں کو پیدا کیا کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے انبیاء کرام کی خدمت کی ہے، یعنی میرے باپ داداؤں میں 60 ایسے، میرے نسل میں، میری باپ دادا میں نسب میں 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے انبیاء کرام کی خدمت کی ہے اور انہوں نے ان کی سواری کی ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نسل میں سب سے آخری ہوں، اور یا رسول اللہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ بھی رسولوں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں۔ یہ اس کے الفاظ تھے، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک جانور، اور وہ جانور جس کو ہم اپنے طور پہ اس کو بہت جو ہے وہ بے وقوف قسم کا جانور سمجھتے ہیں، اور گدھا جو ہے یہ کم عقلی کا استعارہ ہے، بے وقوف ہونے کا استعارہ ہے۔ ہم جب کسی کو بے وقوف اور کسی کو کم عقل جانتے ہیں کہ اس میں عقل کی کمی ہے، اس میں ہوش کی کمی ہے، سوچ کی کمی ہے، تو ہم غصے میں اس کو گدھے کی گالی دیتے ہیں۔ وہ والا جانور جس کو ہم بڑا ایک عجیب جانور سمجھتے ہیں، حقارت اس سے کرتے ہیں، وہ جانور بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی اپنے دادا کی اس نسل میں آخری ہوں اور آپ بھی رسولوں میں سب سے آخری ہیں، اس لیے یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کروں اور آپ مجھ پہ سواری کریں۔ اور پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں یہاں پہ خیبر میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، لیکن میں نے انہی یہودیوں سے سنا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کا زمانہ قریب ہے، ان قریب وہ نبی آخر الزمان ظاہر ہوں گے، یا رسول اللہ میں اس وقت سے انتظار کر رہا ہوں، اور میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں نبی آخر الزمان کا دیدار نہ کر لوں، ان کی خدمت نہ کر لوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع عطا کیا ہے۔
یا رسول اللہ یہ یہودی میرا مالک مجھ سے کام لیتا، میں اس کے سارے کام کرتا، لیکن جب یہ مجھ پہ سوار ہونا چاہتا یا رسول اللہ میں نے کبھی بھی اس یہودی کو، اللہ کے دشمن کو اپنی کمر پہ بیٹھنے نہیں دیا۔ یہ جب بھی مجھ پہ سوار ہوتا تھا میں اس کو نیچے گرا دیتا تھا، پھر سوار ہوتا پھر میں اس کو گرا دیتا، یہاں تک کہ یہ مجھے بہت زیادہ مارتا، ڈنڈا لے کے مجھے مارتا، بڑی سزا دیتا، جو کام یہ کراتا میں کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ آج تک اپنی کمر پہ میں نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا۔ کیوں؟ کہ میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ اللہ تو مجھے زندگی دے تاکہ میری کمر پہ صرف اللہ کے آخری نبی سواری کریں، یہ آپ کے لیے میں نے چھوڑی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور شفقت میں اس کے اوپر سواری فرمائی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جانور کہ جو ایک کمکل ہونے کا اور بالکل جو ہے ایک بالکل ایسا جانور جس کو لوگ حقیر جانتے ہیں، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، تو پھر انسان اگر کوئی ایسا انسان ہے آج کے زمانے میں کہ جو یہ کہے کہ نہیں اللہ کے نبی کے بعد، حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے یا آ سکتے ہیں، یا کسی کو وہ نبی مانتا ہے، تو ہم اس کو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر تصور کرتے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہر زمانے میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ کرام نے جس جنگ کا ذکر میں نے آپ کے سامنے بھی کیا، دور خلافت صدیق میں جو جنگ لڑی گئی مسلمہ کذاب کے خلاف، اس جنگ میں 1000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، کسی ایک جنگ میں 1000 سے زیادہ صحابہ کا شہید ہونا، مسلمانوں کا شہید ہونا۔ یہ کس لیے؟ مسئلہ صرف یہ تھا، مسلمہ کذاب قرآن کا منکر نہیں تھا، نماز کا منکر نہیں تھا، روزے اور حج کا منکر نہیں تھا، کلمے اور اذان کا منکر نہیں تھا، مسجد اور محراب کا منکر نہیں تھا، وہ صرف اور صرف منکر تھا تو حضور کی ختم نبوت کا منکر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی صحابہ کرام کے، جب ان کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو صحابہ کو ایک مسئلہ پیش آیا۔ جنگ کے دوران مجاہدین کے فوجیوں کے اپنے کوڈ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو وہ بولتے ہیں، تو ایک طرف سے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہوتا تھا، دوسری طرف سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگتا تھا۔ اب مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہوئی، جنگ شروع تھی، کہ بھی وہ بھی آپس میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور ہم بھی اللہ اکبر جنگ میں کہہ رہے ہیں، وہ بھی تلوار لہراتے ہیں ہم بھی تلوار لہراتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اور پرائی کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا اپنا ہے اور یہ پرایا ہے؟ جنگ کے دوران ہمیں کیسے فرق اور امتیاز کیسے ہوگا؟ تو اس زمانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اپنا شعار اور اپنی نشانی تبدیل کر لو۔ لہٰذا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں وہ فرماتے ہیں، اور مورخین نے بھی اس کو لکھا کہ صحابہ نے اس وقت اللہ اکبر کہنے کی بجائے یا محمد کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے یا محمد، انہوں نے ان کے الفاظ یہ تھے وَنَادَى بِشِعَارِهِمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَا، جب انہوں نے یا محمدہ کہنا شروع کر دیا تو اپنے اور ان کے درمیان فرق جو ہے پھر وہ مجاہدین میں واضح ہو گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ اللہ اکبر کا تو منکر نہیں تھا، وہ دین کی کسی اور جو ہے وہ نشانی کا منکر نہیں تھا، وہ صرف اور صرف ختم نبوت کا منکر تھا۔ اس لیے 1000 سے زیادہ صحابہ نے حضور کے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے دور صدیقی میں قربانیاں دیں، اور پھر ہر دور میں اسی طرح قربانیوں کا یہ سلسلہ یہ چلتا رہا، ہر دور میں فتنہ آتا رہا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی کے زمانہ خلافت میں ایک دوسرا مدعی نبوت تھا جھوٹا، یمن کے علاقے میں تھا، جس کا نام اسود عنسی تھا۔ اسود عنسی مشہور تھا بہت زیادہ، اور یمن میں کافی اس کا حلقہ ارادت تھا، بہت سارے لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے اس کی نبوت کو مانتے تھے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اس امت کا حکیم یعنی بڑا عقل مند اور دانا شخص کہا جاتا ہے، آپ اس زمانے کے مشہور تابعی تھے، حضور کے زمانے میں ہی ایمان لا چکے تھے، لیکن حضور کی زیارت صرف نہیں ہوئی تھی، یمن میں ہی تھے، آنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور بڑے جلیل القدر بزرگ تھے۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو لایا گیا، اسود عنسی نے اپنی فوج بھیجی اور جا کے ان کو پکڑ کے لایا گیا کہ اگر یہ شخص میری نبوت کو مان لے تو مجھے بڑا فائدہ ملے گا۔ ابو مسلم خولانی کو لایا گیا اسود عنسی کے دربار میں، اس نے کہا، اسود عنسی نے، اے ابو مسلم خولانی، یہ تو بتاؤ کیا تم شہادت دیتے ہو، گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، اب کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟
تو آپ نے فرمایا میرے کان اس بات کو سننے سے قاصر ہیں، میرے کان اس بات کو سننے سے قاصر ہیں، یہ بات میں نہیں سن سکتا۔ اس کو غصہ آیا، وہ سمجھ گیا کہ آپ انکار کر رہے ہیں، اس کو غصہ آیا، اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا آگ جلاؤ، میں اس کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ یمن میں کوئی بھی شخص جس کو بھی میں اپنی نبوت کی دعوت دوں گا، کوئی بھی اس ڈر کی وجہ سے، اس عبرت کی وجہ سے انکار نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا اس کے کارندوں نے بہت بڑی ایک آگ جلائی، آپ کو ہاتھ پاؤں سے باندھا گیا اور آپ کو اٹھا کے اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ کی قدرت، کافی دیر آگ لگی رہی، جب آگ بجھی تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بالکل صحیح سلامت اور زندہ اس آگ کے اندر موجود تھے۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ اب اسود انسی کو جب اس نے یہ حالات دیکھی کہ بھئی حضرت ابو مسلم خولانی تو بالکل زندہ ہے، تو اسے اپنی نبوت کے لالے پڑ گئے۔ اس نے کہا اچھا اب اگر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے تو یہ تو لوگ میرے جو ماننے والے ہیں وہ بھی مجھ سے برگشتہ ہو جائیں گے، وہ بھی متنفر ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس نے کیا کیا کہ حضرت ابو مسلم خولانی کو یمن سے جو ہے وہ بے دخل کر دیا، آپ کو جلا وطن کر دیا۔ آپ نے کہا چلو یہی اچھا موقع ہے، آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے۔ مدینہ شریف جب آپ آئے تو اتفاقاً آپ جس اونٹ پہ تشریف فرما تھے، آپ نے اس اونٹ کو مسجد نبی شریف کے باہر باندھا اور مسجد نبی شریف کے اندر آ کے آپ نے نماز پڑھنا، نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ اتفاقاً اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص ہے، مہمان ہے اور بڑا بزرگ معلوم ہوتا ہے، تو آپ اس کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی آپ نے نماز ختم کی تو حضرت عمر نے سلام کیا، مصافحہ کیا اور پوچھا کہ مسافر بتاؤ کہاں سے آپ آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو یمن سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا یمن سے آ رہے ہیں، یہ تو بتائیے کہ اسود انسی کا کیا حال ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی مجھے بتائیے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ یمن میں اسود انسی نے ہمارے ایک بھائی کو آگ میں ڈالا تھا، اس کا بتائیے کہ پھر ان کا کیا بنا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا، ان کی حالت اب کیسی ہے؟ ابو مسلم خولانی جن کا نام ہے۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا میں آپ کو تو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن اتنا آپ جان لیجئے کہ میں ہی وہ ابو مسلم خولانی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا رشک آیا کہ آپ نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور پھر آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آپ لے گئے، جو اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، آپ کے دربار میں لے گئے اور تمام صحابہ کرام کو اعلان کر کے مدینہ کے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو مسلم خولانی کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، ایک طرف حضرت عمر تھے، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق تھے، درمیان میں ابو مسلم خولانی کو بٹھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق نے بیک زبان کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے مرد مجاہد کی زیارت کروائی کہ جس پہ اللہ نے اسی طرح آگ کو ٹھنڈا کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو ٹھنڈا کیا گیا تھا۔ وہ حضرت ابو مسلم خولانی جنہوں نے ختم نبوت کے لیے آگ میں جانا تو گوارا کر لیا، لیکن آپ کی ختم نبوت پہ حرف نہیں آنے دیا۔ تو ہر زمانے میں یہ لوگ آتے رہے، یہ فتنے آتے رہے ہر زمانے میں، اور اس امت کے مصلحین، اس امت کے مجاہدین ہر زمانے میں ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرتے رہے۔ ہم نے بھی اس عقیدے کا تحفظ کرنا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ انسان اپنا مال جو ہے وہ قربان کر سکتا ہے، اپنے بچے قربان کر سکتا ہے، اپنے عہدے قربان کر سکتا ہے، اپنی جان تک قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنا ایمان اور اپنا دین جو ہے وہ قربان نہیں کر سکتا۔ اور ختم نبوت کا معاملہ، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ اور الحمدللہ یہ امت اگر دیگر اعمال میں بہت بھی زیادہ کمزور ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ اور کروڑ ہا شکر ہے کہ اب بھی الحمدللہ ایمان کے معاملے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کے معاملے میں آج بھی یہ امت بہت زیادہ طاقتور اور قوی ہے۔ عمل ہمارا یقیناً بڑا کمزور ہے اس امت کا، لیکن اس معاملے میں یہ امت بڑی جذباتی ہے، اس معاملے میں یہ جذباتی ہے اور یہ سب کچھ قربان کر سکتی ہے، لیکن حضور کی ناموس پہ اور آپ کی ختم نبوت پہ کسی قسم کا کوئی حرف برداشت نہیں کر سکتی۔ تو کل جو دن گزرا 7 ستمبر کا دن، یہ ہماری تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا عظیم دن تھا، جب 1974 میں اسی دن ہمارے اس بر صغیر میں ایک بہت بڑا فتنہ قادیانیوں کا، جن کو کافر قرار دیا گیا،
اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اس عقیدے ختم نبوت کے لیے جس طرح ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں، اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، اپنے عہدوں کی قربانیاں دیں اور اپنے مالوں کی قربانیاں دیں، اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح ہمیشہ تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ قادیانی صرف ناموس رسالت یا ختم نبوت کے ہی نہیں، ہمارے ملک عزیز پاکستان کے بھی دشمن ہیں، انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو ترقی میں نہیں رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے پوری امت کو نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔